السلام علیکم ناول گرلز، یہ میرا پہلا ناول ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اس کی اگلی قسط کو اور بھی بڑا بناؤں، لیکن یہ آپ لوگوں کے رسپانس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں اس ناول کو ایج ڈفرینس، پوزیشن، ڈارک لو اور انٹینس رومانٹک لکھوں گی، لیکن پلیز آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کی دوسری قسط کیسی لگی۔ سالار ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ وہ جو اپنے کمرے سے طوفان بنا نکلا تھا ڈیرے پر جانے کے لیے، ایک دم سے اس لڑکی کے نرم گرم لمس پر اپنے سینے پر محسوس کر کے اس کی دنیا رک گئی تھی۔ وہ کبھی آج سے پہلے کسی عورت کے اتنا قریب نہیں ہوا تھا۔ اس کو سمجھنے میں بالکل ایک لمحہ نہیں لگا تھا کہ وہ کوئی صنف نازک اس کے گلے سے لگی ہوئی ہے۔ اس نے فوراً سے اس کو بازو سے پکڑ کے اس کو گرنے سے بچایا۔ لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہے، اس نے غصے سے بولا۔ تم یہاں کیسے آئی حویلی کے اندر؟ ابیہا جو کہ ڈری سہمی سی تھی، اس نے اس کی طرف دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پھر فوراً اس نے خود کو سنبھالا اور نرمی مگر فاصلہ رکھتے ہوئے اس بچی کو اپنے سے الگ کیا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور سنجیدگی بھی۔ وہ سب سمجھتا تھا۔ وہ ایک مرد تھا اور ایک کمسن بچی تھی۔ وہ کچھ اور کہنے والا تھا کہ ابیہا اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سردار، مجھے بچا لے پلیز، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ چچی میرا نکاح اپنے بیٹے سے کرا دیں گی، وہ بہت بڑا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سالار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں اور اس کے الفاظ میں سچائی کی کپکپاہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے پاس پڑی چوکی پہ بٹھایا اور اس کو پانی کا گلاس لا کر دیا۔ پانی پیو، اس نے مختصر کہا۔ اس بار ابیہا نے دوپٹہ اچھی طرح سر پر لیا ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے بال نظر نہیں آ رہے تھے اور اس کی ساری توجہ اپنے آنسو روکنے پر تھی۔ سالار ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے تیز قدموں کی آواز آئی۔ ارے سردار صاحب! ابیہا کی چچی ہانپتی ہوئی اندر آئیں۔ معاف کیجیے گا، یہ بچی بس ویسے ہی ڈر جاتی ہے۔ ہم تو اس کے اپنے ہیں، بھلا ہم اس کے ساتھ ایسا کچھ کیوں کریں گے؟ وہ بنا رکے بولتی جا رہی تھی، جیسے پہلے سے تیار کیا ہوا جھوٹ دہرا رہی ہوں۔ سالار کی نظر ایک بار پھر ابیہا پر گئی۔ اس کی آنکھوں میں سچ صاف جھلک رہا تھا، خوف، بے بسی اور مدد کی خاموش درخواست۔ مگر پھر اس نے گہری سانس لی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، اس نے خود سے جیسے کہا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، یہ صرف 11 سال کی بچی ہے، شاید ڈر کی وجہ سے بات بڑھا رہی ہو۔ وہ سیدھا ہوا، پھر چچی کی طرف دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے، آپ اسے لے جائیں۔ ابیہا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے امید جاگی، پھر بجھ گئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ خاموشی سے اٹھی، اپنی چچی کے ساتھ چل دی اور سالار وہیں کھڑا رہا، جیسے اسے خود بھی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس نے صحیح کیا ہے یا نہیں۔ اس رات حویلی کے ایک بڑے، خوبصورت مگر اندھیرے کمرے میں سالار اکیلا بیٹھا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی بھی نہیں تھی، بس کھڑکی سے آتی ہلکی چاندنی اور اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ کی لالی۔ وہ خاموشی سے سگریٹ پی رہا تھا، جیسے ہر کش کے ساتھ اپنے اندر کے شور کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ مگر جتنا وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی ایک ہی منظر اس کے ذہن میں بار بار ابھرتا، وہ چھوٹی سی بچی، ابیہا، تقریب والا لمحہ، اس کا اس سے ٹکرانا، اس کے براؤن نرم بال جو ایک لمحے کو اس کی نظر میں ٹھہر گئے، پھر اس کا جلدی سے دوپٹہ سر پر لینا، اور آج اس کا اس کے سینے سے آ کر لگ جانا اور روتے ہوئے مدد مانگنا۔ سالار کی آنکھیں زور سے بند کیں، جیسے وہ سب کچھ مٹانا چاہتا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ ایک مرد تھا، سمجھدار تھا، مگر اس وقت اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں بے چین ہے۔ شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسی دوران دروازہ آہستہ سے کھلا۔ بیگم زہرا اندر آئیں۔ سالار نے جیسے ہی انہیں دیکھا، فوراً سگریٹ بجھا دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ امی آپ؟ وہ اس کے پاس آئیں اور اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے بیٹا، آج تم بہت خاموش ہو؟ سالار نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کری، پھر آہستہ سے بولا،
پتہ نہیں امی، شاید میں نے آج غلط فیصلہ کر دیا۔ بیگم زہرا نے اسے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے اسے کہا، ہر چیز کو صحیح کرنے کا ایک وقت اور ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تم نے جو بھی کیا اس کے پیچھے نیت کیا تھی، یہ زیادہ اہم ہے۔ سالار ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا، مگر اس کے ذہن میں وہی آنکھیں، وہی آنسو گھوم رہے تھے۔ اسی رات اس نے فیصلہ کر لیا، اگلے دن وہ دوبارہ اس لڑکی کے گھر جائے گا۔ اگلی صبح سالار اپنی کار میں سوار سیدھا اسی گھر کی طرف گیا۔ اسے گاؤں کے ہر گھر کا پتہ تھا، وہ سردار تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل ایک دم بے چین ہو گیا۔ گھر کے باہر پھولوں کی سجاوٹ تھی، اندر شور تھا، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس نے ایک نکاح خواہ کو بیٹھا دیکھا۔ آس پاس کئی لوگ جمع تھے۔ سالار کا دل زور سے دھڑکا۔ یا اللہ، ایسا نہ ہو! مگر ابھی نکاح شروع نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک بھی لمحہ نہیں ضائع کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز گونج گئی۔ سب چونک گئے۔ ابیہا کی چچی آگے بڑھی، مگر اس بار ان کے لہجے میں سختی تھی۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہماری بچی ہے، آپ ہمیں نہ سکھائیں۔ سالار کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ بچی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر ظلم کرو۔ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی بولنے لگے۔ سردار صاحب، یہ تو رسم ہے، چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر سالار کا صبر ٹوٹا۔ غلط رسم، رسم نہیں ہوتی۔ اس کی آواز میں ایسا رعب تھا کہ سب ایک لمحے کو خاموش ہو گئے، مگر پھر ایک آدمی طنزیہ ہنسا اور بولا، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اسے بچانے کا تو آپ خود ہی نکاح کر لیں اس سے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ سالار رک گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی لمحے میں سب کچھ گھوم گیا۔ ابیہا کی آنکھیں، اس کے آنسو، اس کی مدد کی پکار۔ اس نے گہری سانس لی، پھر مضبوط آواز میں کہا، ٹھیک ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ آج ابھی اسی وقت نکاح ہوگا۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر صاف الفاظ میں بولا، اور نکاح مجھ سے ہوگا۔ کمرے میں جیسے سب کچھ تھم گیا، کوئی کچھ بول نہ سکا، اور اسی لمحے ایک ایسا فیصلہ ہو چکا تھا جو نہ صرف ایک بچی کی تقدیر بدلنے والا تھا، بلکہ سالار کی اپنی زندگی کا رخ بھی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ نکاح کے بعد ابیہا کو اسی حالت میں حویلی لے جایا جا رہا تھا۔ وہ ایک چادر میں لپٹی سمٹی ہوئی تھی، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کا چھوٹا سا وجود جیسے خوف میں ہی چھپ جانا چاہتا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ رو رہی تھی، سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سامنے سالار خان خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر اندر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہا، پھر جیسے تنگ آ کر اس نے اچانک گاڑی چلاتے ہوئے کہا، چپ ہو جاؤ، کتنا روتی ہو تم؟ ابیہا نے اس کی طرف دیکھا، اپنے چھوٹے ہاتھ سے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی شکایت تھی۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ سالار چونک گیا۔ میری وجہ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ابیہا نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، اب آپ کے گھر والے مجھے برا کہیں گے، مجھ پر ظلم کریں گے، کیونکہ میں چھوٹی ہوں اور آپ نے صرف مجھے بچانے کے لیے نکاح کیا ہے۔ ویسے بھی میری شادی تو ہو رہی تھی، سب مجھے غلط سمجھیں گے۔ سالار نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے نظر سامنے کر لی اور گاڑی دوبارہ سیدھی سڑک پر ڈال دی۔ وہ سردار تھا، مگر اس وقت وہ ایک بچی کے سامنے بے جواب ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی نظر غیر ارادی طور پر دوبارہ ابیہا کی طرف گئی۔ اس کا سر اب چادر سے کچھ ہٹا ہوا تھا۔ سالار کی نظر بس ایک لمحے کے لیے اس کے بالوں پر ٹھہری، پھر اس نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ پھر جیسے اسے خود یاد آیا، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا تحفظ اس پر فرض ہے، مگر اس کی نظر کی گرمی شاید ابیہا نے محسوس کر لی تھی۔ اس نے فوراً سے گھبرا کر اپنی چادر سر پر ڈال لی۔ سالار نے ابھی فوراً نظریں بدل لیں اور گاڑی حویلی کی طرف موڑ دی۔ حویلی پہنچنے پر بیگم زہرا نے انہیں دیکھا تو ایک لمحے کو حیران ہوئی، مگر جب سالار نے سارا واقعہ بتایا تو ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے فخر آ گیا۔ انہوں نے نرمی سے ابیہا کو اپنے ساتھ لیا، مگر کسی غلط فہمی یا جلد بازی میں اسے آرام کے لیے سالار کے کمرے میں بھیج دیا۔ سالار اس بات سے بے خبر تھا۔
وہ رات گئے تھکا ہارا تقریباً 1 بجے حویلی واپس آیا، سیدھا اپنے کمرے میں گیا، واش روم میں جا کر کپڑے بدلے اور سادہ قمیض شلوار پہن کر باہر آیا۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا، بس بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، اسے ہلکے سے ایک خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ خوشبو جانی پہچانی سی تھی، جیسے کسی کے نرم بالوں سے آتی ہو، مگر اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے ہی گزرے تھے، اسے محسوس ہوا جیسے وہ خوشبو اس کے بہت قریب آ گئی ہو۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں اور ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ابیحا اس کے بالکل پاس تھی۔ وہ نیند میں تھی اور لاشعوری طور پر اس نے اپنا سر سالار کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ سالار جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا؟ اس کے ذہن میں ایک ساتھ کئی خیالات ٹکرانے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امی نے اسے میرے کمرے میں کیوں بھیجا؟ یہ تو صرف 11 سال کی ہے۔ میں ایک مرد ہوں اور یہ ایک بچی ہے۔ میں اس کا بچپن نہیں چھین سکتا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا۔ غصے اور الجھن کے ملے جلے احساس کے ساتھ اس نے ابیحا کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اٹھو! ابیحا ہڑبڑا کر جاگ گئی، آنکھوں میں خوف، چہرے پر گھبراہٹ۔ سالار کی آواز سخت تھی، مگر اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی تھی، ایک حد جسے وہ ہر قیمت پر قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ابیحا خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی نیند اور ڈر کے بیچ الجھی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا سردار؟ اس کی آواز بہت ہلکی تھی، جیسے ذرا سا اونچا بولے گی تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ سالار کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے کمرے میں۔ ابیحا ایک دم گھبرا گئی اور فوراً بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ جلدی میں اس کے کپڑے بے ترتیب ہو گئے تھے۔ قمیض کا ایک کندھا ہلکا سا سرک گیا تھا۔ وہ خود اس بات سے بے خبر تھی، مگر سالار کی نظر ایک لمحے کے لیے وہاں ٹھہر گئی اور وہ وہیں رک سا گیا۔ سفید، نازک، چمکتا ہوا بدن، سافٹ اور ملائم کندھا۔ سالار اتنا کمزور نہیں تھا کہ اپنی چھوٹی سی بیوی کے بچوں جیسے کمسن وجود کو دیکھ کر بہک جاتا، اور نہ ہی وہ اتنا مضبوط تھا کہ صرف 20 سال کی عمر میں وہ اپنی چھوٹی سی محرم کے مائل کر دینے والی جلد کو دیکھ کر نظریں پھیر لیتا۔ سالار نے اس کا اسٹریپ لیس کندھا دیکھا۔ یہ لڑکی تو برا بھی نہیں پہنتی، سالار نے اکتاتے ہوئے سوچا۔ وہ اب اس کے جسم پر دیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لی، جیسے خود کو جھٹکا دیا ہو۔ اس کے سامنے ایک معصوم ناسمجھ بچی کھڑی تھی، بے خبر، ڈری ہوئی، اور اس کی نظر میں حد سے زیادہ نازک۔ اپنا حلیہ درست کرو ابیحا، اس نے اچانک سخت لہجے میں کہا۔ ابیحا جو ویسے ہی رونے کے قریب تھی، اس کی آواز سن کر گھبرا گئی اور فوراً احساس ہوا کہ اس کا دوپٹہ بھی ٹھیک نہیں تھا اور قمیض بھی بے ترتیب تھی۔ اس نے جلدی جلدی قمیض کا کندھا سیدھا کیا اور دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر لے لیا، بالوں کو چھپا لیا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ سالار نے خود کو قابو میں کرتے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میرے کمرے سے باہر جاؤ، اس نے ٹھنڈی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ ابیحا ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، لیکن سردار، میں کہاں جاؤں؟ سالار نے آنکھیں بند کیں، جیسے اپنے اندر کے غصے اور الجھن کو دبا رہا ہو۔ پھر دھیمی مگر برف جیسی سرد آواز میں کہا، ابیحا، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں جس پر بعد میں تمہیں بھی پچھتانا پڑے اور مجھے بھی، تو ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے لہجے میں ڈانٹ سے زیادہ ایک حد تھی، ایک لائن جسے وہ ہر حال میں قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ابیحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا اور سالار وہیں کھڑا رہا، اپنے ہی فیصلوں اور جذبات کے درمیان الجھا ہوا۔ نیند تو اس کی اڑ چکی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے ناشتے کے کمرے میں سب موجود تھے۔ لمبی میز کے گرد سالار خان، اس کی امی بیگم زہرا، ابیحا، اس کی تائی، تایا ابو اور ان کا 15 سالہ بیٹا احمد بیٹھے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کہ ہر کوئی نئے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سالار نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پروقار اور سنجیدہ تھا،
پھر اس نے مختصر سا کہا، ناشتہ شروع کریں۔ سردار کے کہنے پر سب نے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا۔ ابیحا نظریں جھکائے بیٹھی تھی، بہت کم کھانا کھا رہی تھی، کبھی چوری سے سالار کی طرف دیکھتی اور فوراً نظریں ہٹا لیتی۔ رات کا ذکر کسی نے نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف تائی کی نظریں بار بار اس پر اٹھتی تھیں، جن میں ہلکی سی ناگواری اور طنز چھپا ہوا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی سالار بغیر کچھ کہے اٹھا اور ڈیرے کی طرف چلا گیا۔ ابیحا وہیں بیگم زہرا کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ بار بار نرمی سے پوچھتی، امی آپ کو کوئی کام ہے؟ میں آپ کے پاؤں دبا دوں یا کچھ اور کر دوں؟ بیگم زہرا اس کی معصومیت دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیتی۔ ان کے دل میں اس بچے کے لیے نرمی بڑھتی جا رہی تھی، مگر تائی کی طرف سے وہی اکھڑا پن برقرار تھا۔ وہ ہنستی بھی تو جیسے کسی بات کا مذاق اڑا رہی ہو۔ شام کے وقت صحن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ ابیحا ایک سادہ سی آسمانی رنگ کی فراک پہنے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کے بال دوپٹے میں ڈھکے ہوئے تھے اور وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ احمد کھڑا تھا، اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم احمد بھائی۔ ابیحا نے فوراً سے نظریں جھکاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، احمد نے جواب دیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ابیحا نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ اس کے دل میں ہلکا سا خوف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سالار کسی کو بھی اس کے قریب آنا پسند نہیں کرے گا، اور ویسے بھی وہ خود بھی کسی سے زیادہ بات کرنے میں جھجک محسوس کرتی تھی۔ احمد ہلکا سا مسکرایا۔ ارے ابیحا بھابھی، ریلیکس ہو جائیں۔ یہ الفاظ سن کر وہ اور گھبرا گئی، مگر خاموش رہی۔ میں کہہ رہا تھا آپ مجھے چائے پلا دیں گی؟ ابیحا نے فوراً سر ہلایا۔ جی ابھی لاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ یہ کہہ کر احمد مڑ گیا۔ ابیحا اس آنے والے طوفان سے بے خبر کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے خاموشی سے چائے بنائی، کپ میں ڈالی اور احتیاط سے اٹھا کر احمد کے کمرے کی طرف چل دی۔ حویلی اس وقت غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ بیگم زہرا اپنے کمرے میں تھیں اور تائی اور تایابو شہر سے باہر ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ ابیحا نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اندر داخل ہوئی۔ گرلز پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی رہی پہلی قسط، اور آپ دوسری قسط کب اور کتنی بڑی دوں، اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا مجھے وائس اوور کرنا چاہیے یا نہیں، اور آپ لوگوں کو یہ کپلس کیسے لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں یا نہیں، یہ بھی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔